ڈیئر السلام علیکم، دس از لارن ود رو۔ آپ کو ایجوکیشن کے نئے لیسن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ لاسٹ لیسن میں ہم نے اسلامی تصور تعلیم کے 4 بنیادی عناصر تلاوت یاد، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے ذرائع علم، سورس آف نالج، حواس خمسہ، عقل، وجدان، اسناد و روایات اور وحی کے بارے میں کچھ پڑھا تھا۔ آج کے لیسن میں ہم اسلامک ایمز آف ایجوکیشن، اسلام کے تعلیمی مقاصد پر بات کریں گے، اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو کن حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر مقاصد تعلیم ہے۔ تعلیم کے باقی تمام عناصر انہی مقاصد کے حصول کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہی مقاصد باقی تمام عناصر کو آپس میں مربوط اور ہم آہنگ کرتے ہیں۔ یہ پورے نظام تعلیم کے ثمر کو درست رکھنے میں نمایاں کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن تعلیمی مقاصد کے تعین کے وقت بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم تعلیمی اداروں میں کس قسم کا انسان پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان اداروں سے نکلنے والا انسان کن اقدار کا حامل ہو، کن رویوں کا اظہار کرے، اس کے سینے میں کس قسم کی امنگیں آرزوئیں تھرتھرائیں، کن امور سے محبت کرے اور کن اعمال سے گریزا ہو۔ مختصر یہ کہ جو انسان میں مطلوب ہے وہ کس قسم کی سیرت و کردار کا مالک ہو۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ اسلام میں زندگی تعلیم اور تعلیم ہی زندگی ہے۔ قرآن حکیم نے پاکیزہ اور کارآمد زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کو تعین کیا ہے وہی اسلام کے تعلیمی مقاصد بن جاتے ہیں۔ مسلمان ماہرین تعلیم وقتاً فوقتاً اسلام کے عمومی مقاصد تعلیم پر ہر دور میں لکھتے چلے آئے ہیں۔ ان تعلیمی مقاصد میں بعض خاص دور سے متعلق ہیں اور بعض صحیح معنی میں عمومی ہیں جو ہر دور پر لاگو ہو سکتے ہیں۔ امام غزالی نے زیادہ تر اخروی زندگی کے حوالے سے تعلیمی نصب العین کا تعین کیا ہے، جبکہ دنیا و آخرت کی تیاری خلدونی انداز فکر کے نمونے ہیں۔ ڈاکٹر محمد اقبال کا محبوب ترین تعلیمی نصب العین تعمیر خودی ہے۔ آئیے کتاب انسانیت یعنی قرآن پاک سے تعلیمی مقاصد کا استخراج کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت بھی اور رحمت و شفا بھی اور سراپا روشنی ہے۔ اسلامی تعلیم کا پہلا مقصد حب الہی ہے۔ اسلامی نظام حیات کی طرح اسلامی نظام تعلیم کا مرکزی نصب العین بھی ذات خداوندی کی محبت و اطاعت ہے۔ خدا ہی کعبہ حیات اور وہ انسانیت کی آخری منزل ہے، جیسا کہ سورۃ الانعام میں فرمایا گیا ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت رب العالمین کے لیے ہے۔ حب الہی سے مراد خدا کی ذات و صفات اور اس کے احکام و فرائض کا صحیح علم حاصل کر کے عقلی، قلبی اور عملی لحاظ سے جملہ فرمودات پر عمل درآمد کرنا ہے۔ فطرت کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی آف نیچر، جملہ علوم و فنون کو سیکھنا، تعلیمی مقاصد کا تعین، تعلیمی پروگرام کی تنظیم اور تعلیمی فضا کی تشکیل میں رضاء الہی کو منعکس کرنا، یہ سب امور حب الہی کے مظاہر ہیں۔ اس طرح خلق خدا سے پیار، عزیز و اقارب سے صلہ رحمی، ہمسایوں سے حسن سلوک، شیطانی کام سے نفرت، یہ سب محبت الہی میں داخل ہیں۔ الغرض ہر قسم کے تعلیمی کاموں میں رضاء الہی کی طلب کے حصول کے لیے مسلسل تگ و دو کرنا حب الہی کہلاتی ہے۔ اور مومن کی مراد یہ ہے کہ اس میں خدا کے اوصاف پیدا ہو جائیں اور وہ خدا کے رنگ میں رنگ جائے۔ دنیا و آخرت میں سعادت و کامرانی اسلامی تعلیم کا دوسرا نصب العین ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ دنیا و آخرت ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اور دونوں لازم و مظلوم ہیں۔ محض دنیا تک محدود رہنا بد نصیبی ہے۔ اس طرح حیات اخروی کی فکر میں دنیا کو نظر انداز کر دینا بڑے گھاٹے کا کام ہے۔ جیسا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اب جو کھیتی میں کچھ بوئے ہی نہ وہ کاٹے گا خاک۔ آخرت کے ثمرات کا دار و مدار اس دنیا کے نتائج پر موقوف ہے۔ جو جہاں اندھا رہا وہاں بھی نابینا رہے گا۔ جو لوگ پاکیزہ عمل کی سرمایہ کاری نہ کریں وہ آخرت کے کثیر المنافع منصوبوں میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ صحیح تعلیم یافتہ مسلمان طالب علم وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کر دنیا میں اس کی تیاری کرے۔ محض دنیا تک محدود رہ جانا کافرانہ انداز فکر ہے جس کی اسلامی تعلیم میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلامی نظام تعلیم کا تیسرا مقصد حسن عمل ہے۔ دنیا کی سب رونق و ترقی حسن عمل پر موقوف ہے۔ تہذیب و تمدن کی برکاتوں سے مراد اسی کے مرہون منت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ موت و حیات کا سارا منظر اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ انسانوں کے حسن عمل کو دیکھا جا سکے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اس خدا نے موت و حیات کو پیدا کیا
کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون حسن عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قرآن حسن عمل کی دعوت دیتا ہے۔ ہر آدمی کا فرض ہے کہ اپنی انفرادی اور اجتماعی، گھریلو اور پیشہ ورانہ، قومی اور بین الاقوامی زندگی میں ہر لمحہ اور ہر حال میں حسن عمل کا مظاہرہ کرے، چاہے وہ پودا لگا رہا ہو، لیکچر دے رہا ہو، لیکچر سن رہا ہو، علمی تحقیق میں مصروف ہو، خرید و فروخت میں مشغول ہو یا کسی دعوت میں شریک ہو، اسے ہر جگہ حسن عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ افراد اور قوموں کی بہار زندگی کے اچھے اعمال پر منحصر ہے۔ تمدن، اخلاق، معیشت، معاشرت، سیاست، تعلیم، غرضیہ کے ہر شعبہ زندگی کی قوت حسن عمل کے تناسب سے حاصل ہوتی ہے۔ تزکیہ نفس اسلامی تعلیم کا چوتھا اہم مقصد ہے۔ اس کے بارے میں پہلے بھی کوئی اسٹڈی کر چکے ہیں۔ تزکیہ نفس سے مراد ہے انسانی سیرت و کردار کی تعمیر و نشو و نما۔ نفس انسانی میں لاتعداد قوتیں موجود ہیں، انہیں مثبت کاموں میں لگانا اور منفی امور سے روکے رکھنا مقصد حیات ہے۔ عمدہ اوصاف مثلا محنت، دیانت، امانت، عدل، عزم، احسان، اخلاص اور محبت سے نفس میں پختگی آتی ہے، جبکہ برے اخلاق، حرص، بخل، تکبر، حسد، خود پسندی سے نفس کمزور پڑ جاتا ہے۔ تعلیم کا مشن یہ ہے کہ پختہ سیرت و کردار کے افراد تیار کرے، انہی سے قومی فلاح و بہبود کی قسمت وابستہ ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب رہا، جس نے اسے کچل ڈالا وہ نامراد ہوا۔ عبادت الہی، عبادت فطر انسانی کا حصہ ہے۔ خدا نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ خدا کے احکامات کو خوشی اور رغبت سے، عاجزی اور انکساری سے بجا لانا خدا کی عبادت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان صرف اپنے رب کے آگے جھکے اور اس سے تمام آرزوئیں وابستہ کرے اور جھوٹے خداؤں اور شیطانی امور و اعمال سے بچا رہے۔ مسلمان طالب علم اسلام کی رسمی عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ بھی بجا لائے اور غیر رسمی عبادات، یعنی جملہ دنیاوی امور میں ہر نیک عمل عبادت ہے، جیسا کہ تصنیف و تالیف، اصول علم، ذاتی فرائض کی تکمیل، امتحان کی تیاری اور رزق حلال سب عبادت ہیں۔ فروغ انسانیت اسلامی تعلیم کا ایک اہم مقصد ہے۔ اسلامی تعلیم محدود گروہی مفادات سے بالا تر ہو کر انسانیت کے وسیع تر مفاد کی ترجمان و علمبردار ہے۔ اسلامی تعلیم کا نصب العین انسانیت ہے، ایسی انسانیت جو روئے زمین کے جملہ انسانوں کی نمائندہ ہو، کسی مخصوص گروہ انسانی کی آئینہ دار نہ ہو۔ صرف اسی قسم کی تعلیم سے دنیا میں صحیح اور پائیدار امن قائم ہو سکتا ہے اور اس کے طفیل انفرادی اور بین الاقوامی بے انصافیوں کا کلا کما کیا جا سکتا ہے۔ مغربی تہذیب کے برعکس اسلامی تہذیب حقیقی انسانی قدروں کی محافظ ہے۔ اسلامی تعلیم گورے کالے، آقا غلام کی تفریق کی قائل نہیں، گویا چند انسانوں کی بجائے سب انسانوں کی بہتری بلا تمیز رنگ و نسل اور مذہب و ملت اسلامی تعلیم کا ترا امتیاز ہے۔ نیابت الہی، یہ اسلامی تعلیم کا عظیم الشان نصب العین ہے جو اسے مغربی تعلیم سے بالکل ممتاز کرتا ہے۔ انسان دنیا میں خدا کا نائب ہے اور اسے مالک حقیقی کی مرضی کے مطابق ہی حق نیابت ادا کرنا ہے۔ نیابت کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے مطابق دنیاوی دینی امور و معاملات کا انتظام و انصرام کرنا اور ہدایت خداوندی کی روشنی میں ان کا فیصلہ دینا۔ سربراہ مملکت، وزراء، سرکاری حکام، طلباء، اساتذہ اور عوام الناس سبھی نیابت الہی میں شریک ہیں۔ جسے جتنا زیادہ اختیار اور قوت عطا ہے، نیابت کے کردار میں وہ اتنا زیادہ قابل مواخذہ ہے۔ عدل و انصاف اور امن و آشتی کا قیام بھی نیابت الہی ہے، کیونکہ خدا فساد کی بجائے امن و آشتی کو پسند کرتا ہے اور اس کے نائب کو بھی یہی کام کرنا چاہیے۔ شخصیت کی ہمہ جہت نشو و نما، مسلم تعلیم پر پہلی عالمی کانفرنس نے اس نصب العین کو مرکزی اور جامع نصب العین قرار دیا تھا۔ فرد کی زندگی کے جملہ پہلوؤں، علمی، روحانی، اخلاقی، معاشرتی، اقتصادی، تمدنی اور بدنی تک سبھی کو نہ صرف ترقی دینے کی ضرورت ہے بلکہ انہیں مربوط و متوازن کرنا بھی شرعی فریضہ ہے۔ عبادت فرض ہے مگر رہبانیت منع ہے۔ اقتصادی حالت بہتر بنانا اور اللہ کا فضل طلب کرنا عمدہ بات بلکہ فرض ہے، مگر ناجائز رائے سے دولت کمانا اور دولت کا پجاری بن جانا حرام ہے۔ زیب و زینت جائز حدود میں درست ہیں۔ خدا خود صاحب ذوق ہے، خوبصورت اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مطالعہ قرآن سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی زندگی میں عقل و وحی، روح و بدن اور اخلاق و اقتصاد ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس طرح متوازن شخصیت پروان چڑھتی ہے اور زندگی کا کوئی پہلو بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اصول قوت، قوت منہ بولتی حقیقت ہے۔ حق کو قائم کرنے اور باطل کو مٹانے کے لیے قوت ناگزیر ہے۔ اس لیے قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر قوت پیدا کریں
علوم و فنون، وسائل ریاست، قومی اتحاد و یگانگت، ملی شعور، جنگی ساز و سامان، زراعت، صنعت، تجارت، غرض کار وسیلہ سے قوت حاصل کریں۔ مسلمانوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اپنے دشمن سے دب کر نہ رہیں بلکہ اتنی قوت اور ساز و سامان رکھتے ہوں کہ الٹا دشمن پر رعب طاری کر دیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ قوت اور تیار بستہ گھوڑے ان کے مقابلہ کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے خدا اور اپنے دشمن اور دیگر اعداء پر لرزہ طاری کر دو۔ آج کی دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی طاقت کے عظیم ذرائع ہیں، اور انہی پر قوموں کی موت و جات اور ان کی عزت و وقار کا مسئلہ منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ مسلمانوں کی موجودہ بین الاقوامی صورتحال اس امر کی شدید متقاضی ہے کہ جدید علوم و فنون بالخصوص سائنس اور ٹیکنالوجی میں تیزی اور ثابت قدمی سے ہم آگے بڑھیں۔ یہ بیان کیے گئے تعلیمی مقاصد ہر دور میں مسلمانوں کے لیے برابر ضروری اور قابل عمل ہیں۔ سب مقاصد آپس میں مربوط ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، اور ان مقاصد میں عمل زندگی کے سب گوشے شامل ہیں۔ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی نظریہ کی بنیاد پر ایک نظریاتی مملکت کے طور پر وجود میں آیا۔ اس لیے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 روحانی و اخلاقی مقاصد، نمبر 2 ذہنی و علمی مقاصد، نمبر 3 معاشی و پیشہ ورانہ مقاصد، اور نمبر 4 سماجی و ثقافتی مقاصد۔ روحانی مقاصد رذائل ہو سکتے ہیں: رضا الہی، معرفت الہی، اطاعت الہی، دین اسلام کا علم اور فہم و بصیرت، اخلاق حسنہ و تزکیہ نفس اور فکر آخرت۔ ذہنی اور علمی مقاصد میں خود شناسی، تذکیر کائنات، تصور علم سے آگاہی، خلافت الہی کی ذمہ داریاں پہچاننا، قیادت عالم اسلام کی صلاحیت پیدا کرنا، یہ سارے مقاصد شامل ہو سکتے ہیں۔ معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد میں ہنرمند افراد کی تیاری، معاشی ترقی اور خوشحالی اور معاشی خود کفالت جیسے مقاصد شامل ہو سکتے ہیں۔ سماجی و ثقافتی مقاصد معاشرے کی تشکیل اور ارتقاء کے لیے باشعور شہریوں کی تیاری و فراہمی ضروری ہے۔ اس نقطہ نظر سے تعلیم کے مقاصد درجال ہو سکتے ہیں: شہریت کے حقوق و فرائض کا شعور پیدا کرنا، حفظان صحت کے اصولوں کا فہم اجاگر کرنا، سیاسی بصیرت شعور پیدا کرنا، امت مسلمہ کا تصور ذہن نشین کرنا، وحدت انسانی کا شعور پیدا کرنا۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ان تعلیمی مقاصد کو سامنے رکھ کر پاکستان کے نظام تعلیم کو پروان چڑھایا جائے۔ تعلیمی پالیسی کی تشکیل، تعلیمی پروگراموں کی وضع بندی، نظم و نسق کا ڈھانچہ، اداروں کی تعلیمی فضا، غرضیہ کے جملہ تعلیمی پہلیوں اور سرگرمیوں میں ان تمام اصولوں کو، ان تمام مقاصد کو جو اسلام نے وضع کی ان کو سامنے رکھ کے پالیسیاں ترتیب دی جائیں۔ آج کا لیسن یہاں پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلے لیسن میں ملیں گے۔ تب تک کہ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدل رو فار آل لرننگ نیور اینڈز۔ سیکھنا کبھی ختم نہیں ہوتا، تو ہم سب مل کر سیکھیں گے لرن ود رو یوٹیوب چینل پر۔ اسٹوڈنٹس لرن کریں گے اپنا سلیبس، پلے لسٹ میں ہوں گے لیسن ترتیب سے۔ فار یوزفل لرننگ سبسکرائب لرن ود رو۔ For all learning never ends, you are watching Learn with Ralph. International Youth Day is celebrated on the 12th of August. In Pakistan's general elections 2018, how many women succeeded on direct general seats? 8. When English declared official language in British rule in subcontinent? 1835. Hero of Indo-Pak War 1965 is Major Aziz Bhati Shaheed. With respect to size, rank of Earth in solar system is 5th. Shortcut key in MS Excel to hide column is Ctrl+0. Al Jazeera television channel belongs to Qatar. Pakistan International Airline (PIA) started in 1955.
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبوت کا آغاز حضرت آدم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کیا، اور پھر آخری نبی کو وہ ٹائٹل دیا جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا۔ وہ ٹائٹل ہے رحمت للعالمین کا، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں بھی کیا گیا ہے۔ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اس شارٹ ڈاکومنٹری کا ٹائٹل بھی اسی آیت سے لیا گیا ہے، دیٹ از نبی رحمت دا پرافٹ آف مرسی۔ دس از لرن ود روح۔ ناظرین، خیالات و جذبات، اقدار و روایات، حالات و واقعات وغیرہ کو غیر معمولی انداز میں موضوع کر کے پیش کرنا شاعری کہلاتا ہے، اور جذبات کو تخیل کو الفاظ مل جائیں تو شعر تخلیق ہوتا ہے۔ قوت تخیل جس قدر اعلیٰ درجے کی ہوگی، شاعری بھی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور یہ وہ طاقت ہوتی ہے جو شاعر کو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد کر دیتی ہے، ماضی و مستقبل کو اس کے لیے زمانہ حال میں لے آتی ہے۔ شعر پڑھنا زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور کچھ اشعار ایسے ہوتے ہیں جو نہ صرف خود مشہور ہوتے ہیں بلکہ اپنے خالق یعنی شاعر کو بھی زبان بارے میں مقبول اور زندہ و جاوید کر دیتے ہیں۔ جیسے غالب کا یہ شعر آج بھی دعائیہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے: تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کیوں دن 50,000۔ ناظرین، آج کے اس مختصر ویڈیو میں آپ کے سامنے چند شعراء کے اشعار رکھوں گا جن کا استعمال آج بھی لوگ اپنی محفلوں میں، جلسے جلوسوں میں، اپنی تحریر و تقریر میں اور جدید میڈیا کے ذرائع پر کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ تنہائی کے لمحوں میں ترنم سے گنگناتی نظر آتے ہیں۔ کچھ اشعار میں خود پڑھوں گا اور کچھ کے کلپس میں سناؤں گا۔ ہو سکتا ہے ان اشعار کو سن کر آپ کے ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ ڈیئرز، السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن ود روف۔ آج کی ویڈیو میں آپ کرنٹ افیئرس سے متعلق یوزفل انفارمیشن پڑھیں گے اور سنیں گے۔ یاد رہے، کرنٹ افیئرس وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور پھر ہسٹری کا حصہ بنتے جاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو واچ کریں اور کوئی یوزفل انفارمیشن تو کمنٹس میں ضرور اپڈیٹ کر دیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کارکنان نور محمد مسکانزئی، انہوں نے سعودی کلبہ 15 مئی 2019 کو اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر قبلہ یاز اسلامی نظریاتی کونسل کے موجودہ چیئرمین ہیں۔ یہ ادارہ 1962 کو قائم ہوا تھا۔ نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کے موجودہ آئی جی ڈاکٹر سید کلیم امام ہیں۔ پاکستان کے پہلے چیف آف نیول اسٹاف ریئر ایڈمرل جیمز ولفریڈ ڈیفرڈ تھے، جبکہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی موجودہ چیف آف نیول اسٹاف ہیں۔ ان کووڈ-19 کو اسٹینڈ فار کرونا، وی فار وائرس اینڈ ڈی فار ڈیزیز۔ روایتی طور پر اس بیماری کا نام 2019 ناول کرونا وائرس یا 2019 NCOV رکھا گیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی فار ٹیکسانومی آف وائرسز نے نئے وائرس کا نام 11 فروری 2020 کو رکھا ہے۔ UNO میں پاکستان کے موجودہ مستقل نمائندے منیر اکرم ہیں۔ پاکستان نے UNO کو 30 ستمبر 1947 کو جوائن کیا تھا۔ آج ہم تیسرے یونٹ نیٹ ورکس کا آغاز کریں گے۔ اس یونٹ میں کمپیوٹر نیٹ ورکس اور ڈیٹا کمیونیکیشن کے بنیادی تصورات کا مطالعہ کریں گے۔ ہم کمپیوٹر نیٹ ورکس کے بنیادی اجزاء کے ساتھ نیٹ ورکس میں آلات کی جیوگرافیکل ارینجمنٹ کا مطالعہ کریں گے، اور ساتھ ہی انٹرنیٹ پر استعمال ہونے والے کمیونیکیشن ماڈلز کا بھی تذکرہ کریں گے۔ آج ہم فزکس 10th کلاس کا جو 10واں یونٹ ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوز، اس کے نومیریکل پرابلمس کو سالو کریں گے۔ تو آئیے پہلے پرابلم کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھتے ہیں۔ دی ٹائم پیریڈ آف سمپل پینڈولم از 2 سیکنڈ۔ واٹ ول بی اٹس لینتھ آن دا ارتھ؟ What will be its length on the moon if Gm is equal to Ge/6, where Ge is equal to 10 meter per second squares? ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਂ ਵਰਗਾ, ਸੱਚਿਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਜਿਸਮ ਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।